السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 149واں درس ہے. 149. ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن 9 ہجری تک کمپلیٹ کی اور اس درمیان میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس میں اسلامک پولیس یا اسلامک فوج نے کوئی کارروائی کی ہے، ان سب کا تقریباً ہم نے مختصراً ذکر کیا ہے اور وہ ٹوٹل ملا کر 82 ہے. 82. ہم انشاءاللہ آج تو نہیں، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پر پوری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس 82 جنگوں میں ٹوٹل کس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انوالو ہوئے اور کتنے لوگ اس 82 جھڑپ میں یا جنگ میں ٹوٹل کتنے لوگ مسلم اور غیر مسلم جو ہے وہ مارے گئے. آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ذات کو آخر اتنی جھڑپ کرنی کیوں پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، اس کو ایک سیدھی سی بات بیان کرنے میں، ایک اچھی سی بات بیان کرنے میں اتنے پاپڑ بیلنے کیوں پڑے؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے تب تک یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے، 82 بہت ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کی بات کو کلیئر کریں گے. دیکھیں، جب تک ہم دل سے اللہ کے رسول کے بارے میں اطمینان نہیں رکھیں گے تب تک معاملہ بنے گا. کوئی بھی ڈاؤٹ اندر ہے اور اس کو آپ پانی دے رہے ہیں، کھاد دے رہے ہیں اور وہ بڑا ہو رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسلام کے بارے میں جو بھی ڈاؤٹ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اسلامک اسکالر سے، اسلام کے بارے میں جو صحیح معلومات رکھتا وہاں جا کر کے اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کریں. اس کو جو ہے پالیں نہیں. پالیں گے ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ عربوں میں جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں پر جنگ کیوں، اتنی جنگی ماحول ایسا کیوں رہا، اس کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیں، ہر قوم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے یا یہ کہیے ایک پہچان ہوتی ہے. جیسے ہندوستان میں میمن ایک برادری ہے. میمن بولتے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب یہ تجارت والے لوگ ہیں. سندھی ایک برادری ہے، نہیں صاحب یہ جاب نہیں کرتے، یہ دھندا ہی کرتے ہیں، ہے نا. ایسے ہی بھوری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کہیں جاب میں نظر آئے گا. ٹوٹل کیا ہے، ہارڈ ویئر پہ کیا کیے ہوئے ہیں، قبضہ کیے ہوئے. بامبے کا پورا ہارڈ ویئر تقریباً بھوریوں کے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی مراٹھی ہے. آپ دیکھیں آپ کے شہر میں ہول سیل ان کے انڈر میں. ایسے ہر قوم کی دنیا میں ایک نہ ایک کوئی پہچان ہوتی ہے. ان کی پہچان جنگ ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ عرب بولے، جزیرۃ العرب اس وقت کے لوگوں کے سامنے اگر ان کا نام لیا جائے تو ان کے سامنے نقشہ آتا تھا کہ ایک آدمی تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور کسی وقت بھی ہماری گردن مار دیتا ہے. جیسے آپ کے سامنے سندھی، میمن، مراٹھی، بھوری بولنے پر ایک نقشہ آتا ہے، ایسے ہی اس وقت ان کے بولنے پر یہ ایک نقشہ آتا تھا کہ یہ جنگجو قوم ہے. اب جنگجو قوم یہ کیوں بنی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ بات آج آپ کو بتاتا ہوں. حقیقت کیا ہے کہ یقینی بات ہے کہ پروردگار عالم کی بڑی پلاننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں بھیجنے کی، جس علاقے میں اللہ کے رسول نے بھیجا. اس کو چھوڑ کر اگر دنیا کے کسی علاقے میں بھیج دیتا تو آپ یقین جان لیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اسلامی حکومت نہیں قائم کر سکے، ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے خوب ستایا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا ہی سنا ڈالی،
ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 23 سال کے عرصے میں جو ہے نا وہ انہی انبیاء کی لسٹ میں آپ بھی آ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کی پلاننگ میں تھے کہ اس نبی کو 23 سال کی زندگی میں سب کچھ کر کے اسلامی جھنڈا گاڑ دینا ہے۔ 23 سال کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک قوم کو سدھار کر کے اسلامی حکومت اسٹیبلش کر دینا اور پھر جھنڈا گاڑ دینا، رولر بن جانا، حاکم بن جانا، اسلام کا قانون نافذ کر دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو، جس خطے میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، یہ پہلے سے ایسا خطہ تھا جس پر کسی بادشاہ کا کنٹرول نہیں تھا، نمبر 1 کسی کی بادشاہت نہیں تھی، کوئی راجا نہیں تھا۔ دوسرے لوگ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے میرے انڈر میں ہے، چلتی کسی کی نہیں تھی۔ ہر علاقے میں ایک چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، وہ قبیلے کا سردار ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اب وہ قبیلے کا سردار جتنا اسٹرانگ ہوتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت وہ دوسروں کو دبائے رکھتا تھا، لیکن کسی قبیلے پر کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم نے اپنے لیے قانون بنایا، لہذا ہم فالو کریں گے، تمہارا قبیلہ تم بنایا ہو تم فالو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مطلب سینکڑوں سال، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے یہ پورا علاقہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا۔ اچھا، پورا علاقہ بنجر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویران ہے۔ کرتے یہ تھے کہ جہاں پہ پانی نظر آتا تھا، جہاں پہ ہریالی نظر آتی تھی، قبیلے کا قبیلہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا، یا یہ کہ کہیں گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی بہت اچھی ہریالی جگہ پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے، اب طاقت سے لڑ کر کے اس کو ہٹا دینے کا اور جا کر قبضہ کر لینے کا۔ اب جب قبضہ کرتے تھے تو وہی ان کا علاقہ ہو جاتا تھا۔ تو گویا پیشہ جو تھا کھانے کا وہ صرف لڑائی تھی۔ لڑائی نہیں کریں گے کھانا نہیں کھا پائیں گے، لڑائی کریں گے جو سامنے والی قوم کو شکست دیں گے، شکست دینے کے بعد جو مال ملے گا اس کو غنیمت بولتے تھے۔ کیا غنیمت؟ آج بھی کہتے ہیں نا مال غنیمت۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کی وجہ لکھی کہ اس کو مال غنیمت کیوں کہتے ہیں۔ غنم کہتے ہیں عربی میں بکری کو۔ کس کو؟ بکری کو۔ وہ جن پر حملہ کرتے تھے وہ بھی یہ خانہ بدوش لوگ، بکری چراتے تھے، بھیڑ چراتے تھے، تو زیادہ جو قبضے میں چیز آتی تھی وہ بکری آتی تھی، اس کا نام غنم، لہذا وہاں سے مال غنیمت نکل آیا، اسی غنم سے غنیمت بنا لیا گیا۔ تو یہ جو ان کا سسٹم تھا کہ اگر لڑائی نہیں کریں گے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب جب ایک آدمی کا وہی پیشہ ہو گیا، اسی میں ان کو مہارت ہو گئی، تو بنیادی وجہ تھی کہ علاقے میں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی قبیلہ ادھر سے دوسرے ملک گزرا اس کو لوٹ لیا، کوئی قبیلے کے پاس کچھ زیادہ مال دولت تھے اس کو لوٹ لیا، یہی ان کا پیشہ تھا۔ اب یقینی بات ہے اس نتیجے میں جیسے ہم نے کسی قبیلے والے کو لوٹا، اگر وہ کبھی پاور میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ بدلہ لے گا۔ غور سے سنیے گا، اب جنگ ہوئی کیسے؟ پہلے تو ان لوگوں نے پیشہ کے طریقے کے اپنے پیٹ پالنے کے لیے جنگ کو کیا کر لیا؟ پیشہ بنا لیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سامنے والے کو انہوں نے شکست دی، کچھ دن کے بعد وہ پاور میں آیا، اس نے اٹھا کر کے اپنا بدلہ لینا چاہا۔ اب لہذا ایک نظریہ قائم ہوا کہ صاحب بدلہ لینا ہی لینا ہے، چاہے 1000 سال کے بعد لینا ہے۔ 4 نظریے بدلے کے بارے میں آئے۔ نمبر 1، پہلا نظریہ یہ کہ اگر تم بدلہ نہیں لوگے تو تمہارا جو بندہ مرا ہے اس کی قبر میں پوری قیامت تک اندھیرا رہے گا، اگر اس کی قبر میں اجالا چاہتے ہو تو بدلہ لو۔ اب یہ جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں آپ کو کہ آخرت کے بندے بنو، یہ بنو، جیسے ہم نے کہا بھائی سورہ ملک پڑھیں گے تو نہیں، اب آپ کو سورہ ملک کا شاہ ہوا سورہ ملک پڑھنا چاہیے۔ اب ان کو یہ ہوا کہ جب ہمارے بندہ جو ہمارا مارا گیا ہے اس کی قبر میں اندھیرا رہے گا، لہذا اس کا بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ اب جب بدلہ لینے کی بات ہوئی تو یقینی بات ہے اب جنگ ڈبل ہو گئی، کیونکہ وہ جب بدلہ لے گا تو پھر آپ بدلہ لیں گے۔ تو نمبر 1 نظریہ کیا تھا کہ جب تک قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا یا کم سے کم اس کے کسی خاندان کے ایک آدمی کو مارا نہیں جائے گا تب تک ہمارے بندے کو کیا ہے؟ اندھیرے میں رہنا ہے، لہذا ہم اپنے بندے کو اجالے میں کرنا ہے تو اس کو مارنا ہے۔ اس میں ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں
کہ 700 سال 800 سال بعد اس کو موقع لگا. وہ جو مرتا تو وصیت کر کے مرتے جاتا کہ تو فلاں قبیلے والے نے ہمارے آدمی کو فلاں 200 سال پہلے مارا ہے, اس کو یاد رکھنا. وہ ابھی تک کا اندھیرے میں ہے. نمبر 1. نمبر 2 عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو روح ہے اگر بدلہ نہیں لیا جائے گا تو یہ ایک پرندے کی شکل میں بن جاتی ہے اور چلاتی پھرتی ہے, میں پیاسی ہوں مجھے پلاؤ, میں پیاسی ہوں مجھے پلاؤ. اب وہ بندہ کہ اس کی روح کو سکون ملنا ہے, لہذا بدلہ لینا ہی لینا ہے تاکہ یہ جو نعرہ مار رہی ہے میں پیاسی ہوں مجھے پانی پلاؤ, پانی سے ملا خون پلانا ہے. وہ جب تک ہم نہیں پلائیں گے تب تک ہماری روح کو سکون نہیں ملے گا. یہ دوسری وجہ ہوئی بدلہ لینے کی. اچھا, تیسری وجہ یہ تھی کہ اگر بدلہ لیا جائے, مطلب مر جاتا تھا کوئی آدمی اور وہ بدلہ فوراً نہیں لے پائے تو کہتے تھے دیکھو اس پر رونا نہیں ہے, مردانگی دکھلانی ہے. رونا کب ہے؟ جب اس کا بدلہ لے لیں گے تب رویا جائے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے جب بدر میں یہ لوگ مارے گئے تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ کوئی بھی آدمی روئے گا نہیں, کسی گھر سے آواز نہیں آنی چاہیے. 72 لوگ جو مارے گئے ہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان کے غم میں پریشان ہیں, ہم بہادر لوگ ہیں. جب ہم اس کا بدلہ لے لیں گے تب اپنے مرنے والوں پر روئیں گے. تو نوحہ جو کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ ہم صاحب بدلہ لیں گے تو نوحہ کریں گے. اور چوتھی چیز ان کے یہاں یہ تھی عقیدے میں کہ اگر بندہ اپنی موت مرتا ہے تو اس کی روح ناک سے نکلتی ہے. یہ بزدلی کی علامت ہے. بندے کی ناک سے اگر روح نکلی, اگر نیچرل موت مرا تو اس کا مطلب بندہ کیا ہے, بہادر نہیں ہے. اور اگر بندہ زخم سے مارا گیا, قتل کیا گیا, تو جہاں قتل کی جگہ پڑے گی, جہاں نشان لگے گا وہاں سے روح نکلے گی, وہ بہادر آدمی ہے. تو وہ خاندان والے جب کبھی بیٹھ کر کے آپس میں تعریفیں کرتے تھے, بولتے تھے میرے خاندان کی بات دیکھو, 2000 آدمی ہمارے یہاں ایسے مرے جو زخم کھا کے مرے, بستر پہ نہیں مرے ہیں. یہ 4 وجہ تھی جس کی وجہ سے بدلہ ان کو لینا ہی لینا تھا. اچھا, اب جب بدلہ لینے کی بات آئی اور یہ پیشہ بن گیا تو غنیمت انہوں نے کیا کہا کہ سب سے بہترین طیب مال غنیمت کا مال ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ سب سے حلال مال تجارت کا مال ہے. لہذا اللہ کے رسول نے تجارت کے لیے دعا بھی فرمائی, تجارت کرنے کو انکریج بھی کیا. ایسے ہی ان کے یہاں یہ عقیدہ ہو گیا عربوں میں کہ سب سے بہترین مال کون سا مال ہے, جو لوٹ کر لایا جائے اور ہمت سے کہ ہم تیرا مال لے جا رہے ہیں, جو کرنا ہو کر لے. لہذا وہ ان کے نزدیک یہ ہوا کہ صاحب سب سے طیب مال یہ ہے. اب جب اس چیز کو طیب مال سمجھو گے, اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا کی جائے گی, کوشش کی جائے گی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ مین جنگ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, طیب مال حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیں, اب آپ پیچھے تھوڑا سا ریورس جائیں, جنگ احد میں جنگ ہاری کیوں, مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں. یہ وہی نظریہ تھا اندر اندر کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے, غنیمت کا مال لوٹ لینے کا. جنگ حنین میں جو شکست ہوئی پھر جیت ہوئی اس میں بھی مال غنیمت کا معاملہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے. تو وہ غنیمت کو جب انہوں نے طیب مال قرار دیا تو یہ سارے طریقے کیا ہوئے, ان کے پاس آنے لگے. ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ, ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا گیا کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دو. وہ پہنچے, انہوں نے سمجھایا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا انہوں نے بولا یار تم نے کیا کیا, ہم کو غنیمت لوٹنے ہی نہیں دیا, اس کے پہلے لوگ مسلمان ہو گئے, فائدہ ہی نہیں ہوا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ ایسی بات انہوں نے کہی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بات کہی بہت غلط کہی, اور جو انہوں نے ڈیسیزن لیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیے تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, انہوں نے بہت بڑا کمال کیا. اور ایک آدمی کا سدھرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ غنیمت ایسا ان کے پر سوار تھا کہ غنیمت کو سب کچھ جانتے. ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ پیش آیا, ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ساتھ میں تھے سفر میں,
کچھ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو بھوکے تھے. وہ ایک کوئی قبیلے والا بکری چرا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ غنیمت تو سب سے بہتر مال ہے, اس کو لوٹ لو. انہوں نے جا کر کے بکریاں پکڑ لی, جو دل چاہا پکڑ کے ذبح کیا, اپنا بھون کر کے چڑھا دیا پتیلے میں. اتنے میں اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ان لوگوں نے حرکت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی, آئے اور جتنی پتیلیوں پہ گوشت چڑھا تھا سب کو الٹا. اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, یہ ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ تم اس طریقے سے لوٹو اور لوٹ کر کے کیا کرو, تم کھانا کھاؤ, یہ حرام مال ہے. جیسے دوسری چیز حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے. اور سارا پکا پکایا گوشت کیا کر دیا آپ نے, لڑکا دیا. تو اس قسم کے نظریات. اور بھی ایک مرتبہ واقعہ ہوا جنگ خیبر کے موقع پر کہ یہودیوں نے معاہدہ کر لیا, بات طے ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ اتنے % اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال دیتے رہیں گے. اتنے میں کسی 2-3 صحابیوں نے کیا کیا کہ جا کر کے یہودیوں کے مال کو لوٹ لیا, لوٹ کے لے کر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا نہیں, کہ معاہدہ ہو چکا ہے, اب کسی قسم کی کوئی چیز نہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دیکھ بھال کریں. بہرحال یہ ایک مزاج ڈیولپ ہوا غنیمت کا اور جنگ کا. اب اس کے بعد جنگ میں ایسی ترکیبیں انہوں نے استعمال کی, مارنے کی اور وحشیانہ. آپ کو حیرت ہوگی, ان سب کی اصلاح ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جنگ میں یہ تھا کہ جو پکڑ گیا اس کو زندہ آگ میں جلا دینے کا. قیدی کو, کوئی بھی قیدی ملا, عورت ملی, بچے ملے, آدمی ملا, ایک بڑی تعداد کو کیا کرنا ہے, آگ میں جلا دینا ہے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مردوں کو غلام بنا لینا ہے, عورتوں کو لونڈی بنا لینا ہے, اور بچوں کو میلے کے طور پر لے جا کر کے تیر سے نشانہ لگانا ہے. اور میلہ لگتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے, وہ بچوں کو جب تیر مارا جاتا تھا تو میلہ لگتا تھا باقاعدہ, اور فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں نے ایک تیر میں ایک بچے کو مار دیا. اس قسم کی وحشیانہ جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے یہاں کیا تھی, رائج تھی. یہ اسی جنگ کا نتیجہ تھا جب ہندا نے کیا کہا کہ میں حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ. یہ احساس سمجھتے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں, یہ ان کے ہاں شان سمجھی جاتی تھی کہ مرے ہوئے آدمی کا کلیجہ نکالنا اور لوگوں کے سامنے چبانا یہ شان تھی. اس کی قسم اس نے ہندا نے کھائی تھی جو حضرت حمزہ کے ساتھ انہوں نے کیا. پھر ان کے یہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا تھا اس کی ناک کاٹ لیتے تھے, کان کاٹ لیتے تھے, کاٹ کر کے ہاتھ کاٹ لیتے تھے, پھر اس کا ہار بنایا جاتا تھا اور وہ پہنتا تھا. تو جیسے نوشو گھومتا ویسے گھومتا تھا کہ دیکھو میں بہادر آدمی ہوں. اس کو مسلح کہتے ہیں. اس قسم سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور اس قسم سے وحشیانہ طریقے جنگوں میں استعمال ہوتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی اصلاح کی. انشاءاللہ ہم پوری بات بتائیں گے ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ کہ جنگ کرنے کا پورا طریقہ آپ نے کیا بتایا. آپ کو یہ ایک جھلک دکھلا رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ان کے یہاں جنگ ہوتی رہتی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی جنگ ہوئی اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ تو ایک وجہ تو کیا ہے کہ یہ مزاجن جنگجو ہیں, لہذا یہ کسی کو برداشت نہیں کریں گے. ایک ہی تھوڑا بھی اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ تلوار کرے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی عمر 40 سال ہے. اب غور سے سنیے گا اپنی بات کو. عمر آپ کی 40 سال ہے. آپ نے بنیادی طور پر جو اعلان کیا تھا اس میں ابھی کوئی اسلامی حکومت کی بات نہیں تھی, کوئی اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. 2 باتیں آپ نے بنیادی طور پر ان کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو, ایک تو یہ ہے عقیدہ صحیح کرو. کیا کرو؟ عقیدہ صحیح کرو. عقیدہ صحیح کرنے میں 3 چیزیں بنیاد بنائی گئی. نمبر 1, ایک مالک ہے, بقیہ سب جھوٹے ہیں. کہ جتنا تم نے جو ہے مجاور بیٹھا رکھے ہیں, جتنے تم نے بت بیٹھا رکھے ہیں, یہ جتنی تم نے ان کے اوپر پھول مالا چڑھا رکھی ہے, سب باطل ہے. نمبر 1 عقیدے میں. نمبر 2 مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہی دینا ہے. نمبر 3 جو میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بحیثیت رسول کہہ رہا ہوں. یہ عقیدے میں بنیادی اصلاح آپ نے سب سے پہلے ان کے سامنے رکھی. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ رکھتے, کتاب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو جاؤ, ایجوکیشن سسٹم آ جائے, تمہارے یہاں جو ہے وہ جو خانہ جنگی ہے وہ ختم ہو جائے, تمہارے یہاں اکنامکس ڈیولپ ہو جائے, پورا عرب اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے تو بات کہہ نہیں رہے تھے، اللہ کے رسول تو گائیڈ ہو رہے تھے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے کہا نہیں، سب سے پہلے ان کے دل سے شرک کو نکالنا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ہم جیسے بیوقوف لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر دوسرا ایشو بناتے تو بہت اچھی کامیابی ملتی، حقیقت یہ نہیں تھی۔ اس 23 سال کے لیے جس ذات کو پروردگار عالم نے چنا تھا کہ ایجنڈا گاڑ دیں، اگر کوئی بھی دوسرا ایشو ہوتا تو یہ کچی پکی اینٹ مل کر کے معاملہ ایک دم خراب ہو جاتا۔ یہ جس حکومت کی بنیاد رکھے جانے والی تھی اس کے لیے پکی پکی اینٹ چاہیے تھی، وہ پکی اینٹ اگر شرک کے ساتھ آتی تو اس کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ایسی اینٹ آنی چاہیے جس میں شرک کی بو بھی نہیں آنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ان سے رکھی۔ پھر دوسری بات مکے میں کچھ چیزیں رکھی، ابھی پوری نہیں، مطلب آپ زنا کے مخالف رہیں، شراب کے مخالف رہیں، یہ جو آپ قتل اور غارت اور غنیمت سمجھ رہے ہیں اس کے مخالفت ہوئی۔ تو ان لوگوں نے، عربوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری پوری زندگی ہی برباد کر دیں گے جیسا یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہمارے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے مال لوٹ لینا، اس کو یہ کہہ رہے حرام ہے۔ شراب ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ عورتوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، چاہے 10 ہو چاہے 50 ہو، زنا یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ تو زندگی کیا رہ گئی؟ کچھ نہیں رہ گئی۔ اچھا، اب دوسری چیز 365 ہم نے بٹھا رکھے ہیں اپنے خدا، یہ کہتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، خدا ایک ہے۔ یہ دونوں چیزوں نے مل کر کے ان کو مجبور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر ہونا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب انہوں نے اسٹیپ اٹھائے، ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی، پہلے انہوں نے سوچا کہ ان کو سمجھانے کی بات کی جائے کہ کیا باتیں آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے ہمارے پورے خاندان میں جو ہے وہ خلفشار مچا دیا ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی ہے، شوہر کافر ہے، یہ پورا گھر کیا ہو گیا، 2 حصے میں بٹ گیا ہے۔ انہوں نے پہلے اللہ کے رسول کو بہت دھیرے سے سمجھایا، یہ سمجھے کہ پریشر ڈالا جائے گا، اللہ کے رسول شانت ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب نہیں مانے تو انہوں نے ٹیم بنائی، کمیٹی بنائی کہ دیکھو یہ جب تبلیغ کریں تو ان کا مذاق اڑاؤ، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی پبلک کے سامنے خوب تالی بجاتے کہ حضور اپنی بات کہہ نہیں سکے، کبھی کھڑے ہو کر کے پیچھے سر کے ایسے کرتے کہ یہ بندہ خدا نہ خواستہ جو بات کہہ رہا ہے وہ عقل میں نہیں آنے والی باتیں۔ یہ ایک کمیٹی تھی جو مستقل یہی کام کرتی رہتی تھی۔ اس سے جب یہ ہار گئے تو انہوں نے ایک دوسری کمیٹی بنائی کہ جب اللہ کے رسول کوئی بات کہیں، کسی سے ملنے جائیں تو زور زور سے چلانا شروع کرنا، شور ہنگامہ۔ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت جاری رکھے۔ پھر تیسرا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا کہ جدھر سے گزرے کبھی کیچڑ ڈال دیں، کبھی مٹی ڈال دیں، کبھی کچرا ڈال دیں، کبھی کوڑا کرکٹ ڈال دیں۔ اللہ کے رسول سب کو اگنور کر رہے ہیں، اپنی دعوت جاری ہے۔ جب ان سب سے یہ پریشان ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر کہا دیکھو کہ دن پر دن یہ اپنی دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہر گھر میں ایک آدھ آدمی متاثر ہوتا جا رہا ہے، کچھ لے دے کی بات کرو، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر رکھا سودے بازی کا کہ آپ یہ بتائیے کیا چکر ہے، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کو بادشاہ، لیکن یہ سارا کام چھوڑ دو۔ کسی لڑکی سے شادی وادی کا چکر ہے تو خواہ بتا دو، ہم کوئی بھی لڑکی ہوگی ہم اس سے شادی کرا دیں گے، اس کے ماں باپ راضی ہوں چاہے نہ راضی ہوں، ہم وہ کریں۔ اور اگر آپ کو جن بھوت پریت کچھ لگا ہے تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے منتر جنتر والے لوگ ہیں، ان کو لا کر کے ہم جھروا دیتے ہیں، تعویذ دلوا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے، خدا نہ خواستہ آپ دیوانے ہیں تو کسی بڑے حکیم کو بلاتے ہیں، آپ کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا چاروں باتیں، کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا دیکھو یاد رکھنا، تم میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ میں نے یہ طے کر رکھا ہے، یا تو جان دے دیں گے اور یا تم کو سدھار دیں گے، دو میں سے کم ہونا ہے۔ ہم دعوت سے رک نہیں سکتے، طریقہ ہم بھلے اپنا کبھی چھپ کر دیں، کبھی اوپنلی دیں، کبھی دروازے پہ جا کے دیں، کبھی بازار میں دیں،
ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں تمہارے ڈرانے سے بیٹھ جاؤں، وہ ناممکنات میں سے ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول نے ایسے دو چار کی طریقے سے بات کر دی تو انہوں نے جا کر کے ایک دوسری پلاننگ کی۔ کیسا کرتے ہیں کہ چلو 1 سال تمہارے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یہ آخری طریقہ ہوتا ہے نا گفتگو کرنے کا بھائی، کہ چلو قل یا ایھا الکافرون میں یہی نا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ کے رسول سے کہہ دیجیے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں زندگی میں نہیں کر سکتا، اور رہا میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کی عبادت کبھی نہیں کہو گے، ہم تو ایسے بات کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں، جو تم کو کرنا ہے کر لو۔ پھر اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہہ دیا دیکھو تمہارا جو دین ہے ٹھیک ہے، ہمارا جو دین ہے لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے لیے، میرا دین میرے لیے، لیکن میں سرنڈر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پھر بیٹھے میٹنگ، یہ تو کافی ٹائم لگا، یہ تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے آخری رکھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی دعوت جیسے چاہیں ویسے کریں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، ہمارے خدا کو برا نہیں کہیں کہ یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے، غلط ہے، غلط ہے، صحیح ہے، غلط کو غلط بولا جائے گا اور صحیح کو صحیح بولا جائے گا۔ انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ ابو طالب کے پاس آ کر کے کہا کہ دیکھو یہ بھتیجا تمہارا اب ہمارے پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے، ایسا کرو اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم لوگوں کے خاندان کا ایک خوبصورت بچہ اسی عمر کا تم لے لو، ہم اس کو قتل کر دیں اور وہ بچہ تم لے لو، تم بچہ پال لو۔ دیکھو حماقت، ارے بھائی کسی کا بچہ کالا ہو یا بدصورت، اس کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ ایکسچینج ہوتا ہے، یہ کوئی پیسہ اور دال چاول تو ہے نہیں، لیکن جب آدمی کی کھوپڑی خراب ہوتی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے یہ جا کر کے آفر کیا تھا، ابو طالب نے کہا تمہارا دماغ مت پھر گیا ہے، کہ مطلب یہ کوئی ایکسچینج کرنے کی چیز ہے، دال چاول ہے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب کسی طریقے سے نہیں ہوگی، تب بیٹھ کر کے میٹنگ کی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سب اسٹیپ لینے کے بعد آخری اسٹیپ یہ لے لیا گیا۔ آپ کو وجہ بتا رہا ہوں جنگ ہوئی کیوں، حضور سے جب انہوں نے قتل کرنے کی پوری سازش کر لی اور یہ طے ہو گیا کہ آج رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 قبیلے کے لوگ، 10 نوجوان بیک وقت ایک ساتھ حملہ کریں گے، کیونکہ قریش 10 قبیلوں سے پنگا نہیں لے سکتے، خون کی قیمت لیں گے، 100 اونٹ 10 قبیلے والے مل کر 10 ادا کر دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، کہانی فائل لپٹ جائے گی، سب لوگ پورے قریش پورا عرب سکون سے ہو جائے گا۔ اللہ کے پروردگار عالم نے اسی دن جس دن انہوں نے پلاننگ بنائی، آپ نے فرمایا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں، آج وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ رات میں جس وقت وہ کھڑے ہوں اسی وقت آپ نکل جائیں۔ پوری بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں طرف لوگ دروازے کے کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، دروازہ کھولنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھی اور یاسین پڑھ کر کے پھونک دیا، سارے لوگ آنکھ ہوتے ہوئے بھی نابینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گئے، جیسے وہ گارڈ آف آنر کے لوگ کھڑے رہتے نا، وہ آفیسر جاتا رہتا سب ایسے شانتی سے کھڑے رہتے، ایسے یہ 10 آدمی 5 ادھر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور آپ کو پوری بات بتا چکا ہوں کہ مدینہ پہنچ گئے۔ اب وہ شیطان وہ آ کر کے بولا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا دھیرے بولو، اگر وہ ہماری بات سن لیں گے نا تو الرٹ ہو جائیں گے۔ کہا کس کے آدمی کی بات کر رہے ہو؟ کہا پھر تم دور سے بولتے یار، بولنے دھیرے بولو نا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو اندر ہیں۔ کہا وہ جا چکے ہیں۔ کہا کب گئے؟ کہا ابھی تو گئے تھوڑی دیر۔ اب دیکھو شیطان کا بھی پاور لمیٹڈ ہے، وہ جانے سے پہلے بھی بتا سکتا تھا، وہ پاور اس کو نہیں تھا۔ یہ آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، شیطان کا پاور بھی لمیٹڈ ہے، وہ آپ کو فجر میں بہکاتا ہے، نماز نہیں اٹھو ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لینے کا، یہ سب کر سکتا ہے، لیکن آپ اٹھ جائیں تو باتھ روم میں آپ کو پش کر کے فریکچر کرا دیں، یہ اس کے بس کا نہیں ہے، یہ پاور اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کا پاور صرف سلانے کا ہے کہ آپ کو بہکاتا رہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، چلو ٹھیک ہے اگلے جمعہ سے پڑھنے کا ہے، یہ سب بہکا سکتا ہے۔ آپ اٹھ جائیں، اٹھ کر کے تم کو راستے میں گرا دے، فریکچر ہو جائے، یہ اس کے بس کا نہیں ہے۔
اتنا ہی پاور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جتنا ہم ڈیفینس کر سکیں. بہرحال انہوں نے آ کر کے کہا, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوری لمبی چوڑی بات ہے. اندر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا تمہارے صاحب کدھر گئے؟ کہا صاحب تو یہاں ہے نہیں. کہا وہ تو کہے دروازہ کھول کر کہتے تو کہے تھوڑی دیر میں. اب یہ لوگ اپنا سر پیٹ لیے. اچھا پھر بھی دماغ نہیں بھیجا, کام کرا ہے کہ اتنا اللہ ان کی مدد کر رہا ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے سے بندہ نکل گیا, 10 کے 10 لوگ نندھے ہو گئے, ارے اب سرنڈر ہو جاؤ, اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ جا کر کے بیعت کر لو. لیکن نہیں, جب آدمی کو دشمنی ہوتی نا تو ٹاپ کلاس کی ہوتی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے گئے, اب انہوں نے یہ ایک ہی طریقہ جانا کہ جنگ ہی مسئلے کا حل ہے. بات سمجھے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد اللہ کے رسول جب ان کے ہاتھ سے نکل گئے, اب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جنگ کر کے اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر دیں, فائل لپیٹ کر رکھ دیں, معاملہ ختم ہو جائے. لہذا اب انہوں نے اب یہ میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہوا کہ آج ہی نکلے ہیں, سب سے پہلے تو پکڑنے کی کوشش کرو کہ زندہ یا جیسے بھی حالت میں مل جائیں. انعام رکھ دیا انہوں نے 100 اونٹ کہ 100 اونٹ انعام دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. آپ سیف جو ہے وہ مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فوراً اپنی کارروائی کی, کیونکہ آپ کو پورا اندازہ تھا کہ میں وہاں سے نکلوں گا اور نکلتے ہی ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. لہذا آپ یہاں آتے ہی آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے مرکز بنایا, مسجد نبوی کی تعمیر کی. پورے علاقے کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو بلایا, ان سے معاہدہ کیا کہ تم پر کوئی حملہ ہوگا تو ہم حفاظت کریں گے, ہم پر حملہ ہوگا تم حفاظت کرو گے. نتیجہ نکلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے دوسرے ہی سال جنگ بدر واقع ہو جاتی. یہ جو پہلا انہوں نے اسٹیپ لیا کہ اب جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, لہذا انہوں نے کیا کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ تھوپی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنگ کرنا چاہتے تھے, نہ آپ کے ذہن میں کبھی غنیمت تھی, نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے. اب انہوں نے جب جنگ چھیڑ دی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرحلہ یہ آیا کہ جنگ تو یہ کریں گے, لہذا ایسا کرو کہ جانے کم جائیں, کم سے کم ان کا بھی نقصان ہو, کم سے کم ہمارا بھی نقصان ہو, اور ہم جو دعوت ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دعوت ان کی سمجھ میں, کیونکہ مقصد جنگ تھی نہیں, مقصد دعوت کو پہنچانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے بڑا آگ کا الاؤ جلایا ہے, اور آگ جب جلی تو سارے کیڑے پتنگے اس میں آ کے گرنے لگے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسی طرح نکالوں, نہیں گرنے دوں. میں دیکھ رہا ہوں جہنم کی آگ کی کتنی خطرناک ہے. ہماری طرح گوشت پوست رکھنے والا آدمی جب اس میں پڑے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. یہ ساری چیزوں کو محسوس کر کے آپ دعوت دے رہے ہیں, اور یہی ایک وجہ تھی کہ کسی طرح لوگوں کو آگ سے بچا لیا جائے. اس بچانے کے لیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کی کہ یہ ہم باز آنے والے نہیں ہیں, یہ ایک جنگ کریں گے, ہاریں گے, پھر جنگ کریں گے, لہذا اب مستقل ہم کو جنگ کی پالیسی بنانی چاہیے. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس بھی جو لوگ ہیں, یقینی بات ہے تو یہ بھی انسان, کہیں اگر ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں, کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے, تو اور زیادہ یہ ماریں گے. ہوتا نا مافیاتی طور پر, اگر ہمارے پیچھے کسی بڑے آفیسر کا ہاتھ ہو, کسی بڑے سیاستدان کا ہاتھ ہو, تو ہم بڑے بہادر نظر آتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پیٹھ کے اوپر کسی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ صحابہ کو اگر کہیں یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں, لہذا ہم تو جنگ ہار ہی نہیں سکتے ہیں, لہذا جیسے چاہو ویسے کرو. ان تمام نفسیاتی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بارے میں ایک خاکہ تیار کرنا تھا. اب آپ نے جو خاکہ تیار کیا, سب سے پہلے تو کوشش یہ کی کہ جنگ ٹلتی رہے, نہیں ہو, لیکن اگر ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر کے پالیسی بناتے ہیں. وہ پالیسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھو, جب تک وہ چھیڑے نہیں تب تک تم کچھ جواب نہیں دو. نمبر 1, خود سے جا کر کے حملہ نہیں کرنا ہے. ان کو ان کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں تو بزدلی بھی نہیں دکھلانا ہے, کیونکہ اگر آپ نے بزدلی ذرہ بھی انہوں نے محسوس کر لی تو تم کو کنارے کر دیں گے.
لہذا ان پر پریشر بھی. اب دیکھیں کتنی کٹھن صورت حالات ہے کہ آدمی بھی نہیں مرنا, ان کے اوپر پریشر بھی بنا رہنا, جنگ بھی کم سے کم ہونا. یہ اتنی ایسی سچویشن ہے کہ عام آدمی اگر ہوتا تو گھبرا کر کے بھائی ایک آدمی چلو یار 2-4 10-20 ہزار مر گئے, مر جانے دو. یہاں یہ بھی ہے, مرنا نہیں چاہیے, سمجھے نہیں. اور ہمارے آدمی بھی پریشر میں نہیں آنا چاہیے, اور ہماری دعوت بھی پہنچ جانی چاہیے, ان کو دین قبول بھی کر لینا چاہیے. ساری چیزیں آپس میں تضاد ہیں ایک دوسرے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر کے کہا دیکھو, سب سے پہلے تو غنیمت کے بارے میں بات کلیئر کی کہ غنیمت جو بھی ہاتھ لگے گا, ان لوگوں کا فارمولا تھا جو جس کو مارا اس کا مال اس کے. آپ نے فرمایا یہ ختم سسٹم. ایک آدمی پہرا دے رہا ہے, جنگ میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی سرحد پر لگا ہے, فزیکلی جنگ میں شامل نہیں ہے, وہ بھی جنگ میں غنیمت کا حصے دار ہوگا. سارا غنیمت کا مال لایا جائے گا, لا کر کے اللہ کے رسول کے حوالے کیا جائے گا یا چیف آف آرمی کے حوالے کیا جائے گا. وہ ترتیب سے بانٹے گا, یہ نہیں کہ میں نے اس کو مارا لہذا اس کا مال ہمارا. تو اب جب یہ بات ختم کی تو وہ غنیمت کا جو ہوا تھا کہ 5 کو مار دو گے تو زیادہ مال تمہارے پاس آ جائے گا, وہ بات ختم ہو گئی. بات سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آدمی کو یہ بتایا گا تو 10 25 40 آدمی مارو گے تو اس کا جتنا مال آئے گا. اب جیسے پولیس والے وہ راڈار لگاتے ہیں, ان کا کمیشن فکس ہے. اب ان کو جب یہ معلوم ہو گیا ہمارا کمیشن فکس ہے تو راڈار لگا رہے کہ راڈار لگاؤ, کمیشن اپنا بنے. سمجھے. ایسے ہی اگر ان کو بتا دیا جاتا کہ تم جتنے لوگوں کو مارو گے مال تمہارا ہے, تو یہ سسٹم کو اللہ کے رسول نے ختم کیا. ختم کرنے کے بعد مال غنیمت آنا ہے, آنے کے بعد تقسیم ہونا ہے, اور اس کا رائٹ کس کو دیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہ چیف